أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورہ حجرات ہے جس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں اور مدینہ میں نازل ہونے والی صورت ہے. حجرہ کی جمع ہے. لغت میں حجرہ ایک چہار دیواری سے گھرے ہوئے مکان کو کہتے ہیں جس میں کچھ صحن ہو، کچھ چھت والی عمارت ہو. مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج تھیں اور ہر ایک کے لیے الگ الگ حجرہ تھا جن میں آپ باری باری تشریف فرما ہوتے تھے. ابن سعد نے بروایت عطا خراسانی لکھا ہے کہ یہ حجرات کھجور کی شاخوں کے بنے ہوئے تھے اور ان کے دروازوں پر موٹے سیاہ اون کے پردے پڑے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے ان حجرات کی زیارت کی ہے. میرا گمان یہ ہے کہ حجرہ کے دروازے سے مسقف بیت تک 6-7 ہاتھ ہوگا اور بیت یعنی کمرہ 10 ہاتھ اور چھت کی اونچائی 7-8 ہاتھ ہوگی. یہ امہات المومنین کے حجرات ولید ابن عبد الملک اموی بادشاہ کی حکومت میں ان کے حکم سے مسجد نبوی میں شامل کر دیے گئے تھے. آیت کا شان نزول کیا ہے؟ فرمائے کہ ان آیات کے نزول سے متعلق روایات حدیث میں متعدد واقعات منقول ہیں اور قاضی ابو بکر ابن عربی نے فرمایا کہ سب واقعات صحیح ہیں کیونکہ وہ سب واقعات مفہوم آیات کے عموم میں داخل ہیں. ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے جس کو صحیح بخاری میں ذکر کیا گیا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بات زیر غور تھی کہ اس قبیلہ پر حاکم کس کو بنایا جائے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قعقاع ابن معبد کی نسبت رائے دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرع ابن حابس کے متعلق رائے دی. اس معاملے میں حضرات شیخین کے درمیان آپ کی مجلس میں گفتگو ہو گئی اور دونوں حضرات کی آوازیں بلند ہو گئیں. مجلس نبوی کا ادب کیا ہونا چاہیے ان آیات میں اس کو تفصیل سے بتایا گیا ہے. چنانچہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، بین الیدین کے اصل معنی 2 ہاتھوں کے درمیان کے ہیں. مراد اس سے سامنے کی جہت ہے. مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش قدمی نہ کیا کرو.
یہ ممانعت کس چیز میں پیش قدمی کرنے کی ہے اس کو ذکر نہیں کیا، جس میں اشارہ عموم کی طرف ہے کہ کسی قول یا فعل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کیا کرو، بلکہ انتظار کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں۔ ہاں، آپ ہی کسی کو جواب کے لیے مامور فرما دیں تو وہ جواب دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ چل رہے ہوں تو کوئی آپ سے آگے نہ بڑھے، اور اگر کھانے کی مجلس ہے تو آپ سے پہلے کوئی کھانا شروع نہ کرے۔ علماء دین اور دینی مقتداؤں کے ساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس آیت میں مجلس نبی کا دوسرا ادب بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی آواز سے زیادہ آواز بلند کرنا یا بلند آواز سے اس طرح گفتگو کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے محابہ کیا کرتے ہیں، ایک قسم کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرات صحابہ کرام کا یہ حال ہو گیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قسم ہے کہ اب مرتے دم تک آپ سے اس طرح بولوں گا جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کیا کرتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آہستہ بولنے لگے کہ بعض اوقات دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہا۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہری الصوت یعنی طبعی طور پر بہت بلند آواز تھے۔ افسوس اور غم کی وجہ سے اپنے آپ کو گھر میں مقید کر لیا، باہر نکلنا اور مجلس نبوی میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ ثابت کہاں ہیں، نظر نہیں آتے؟ اس پر ایک صاحب نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر آ کر ملاقات کی اور گھر میں مقید رہنے کا سبب پوچھا، تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کرتا تھا، میرے اعمال برباد ہو گئے اور میں جہنمی بن گیا۔ ان صاحب نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان سے جا کر کہو کہ تو جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہے۔ قاضی ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہی واجب ہے جیسا آپ کی حیات میں تھا۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ آپ کی ممبر شریف کے سامنے، آپ کی قبر شریف کے سامنے بھی زیادہ بلند آواز سے سلام و کلام کرنا ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح جس مجلس میں احادیث نبوی پڑھی یا بیان کی جا رہی ہو اس میں بھی شور و شغب کرنا بے ادبی ہے۔ اسی سے علماء دین نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جس طرح تقدم علی النبی کی ممانعت میں علماء دین بحیثیت وارث انبیاء ہونے کے داخل ہیں، اسی طرح رفع صوت یعنی ان کے سامنے اپنی آواز بلند کرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ آیت کے آخر میں اس حکم کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ سیدی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیہ اس طرح فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی یا ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر کے غالب کرنا ایک ایسا امر ہے جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہونے کا بھی احتمال ہے، جو سبب ہے ایذاء رسول کا۔ اگرچہ صحابہ کرام سے یہ وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بالقصد کوئی ایسا کام کریں جو آپ کی ایذاء کا سبب بنے، لیکن بعض اعمال و افعال جیسے تقدم اور رفع صوت اگرچہ بقصد ایذاء نہ ہوں پھر بھی ان سے ایذاء کا احتمال تو ہے، اسی لیے ان کو مطلقاً ممنوع اور معصیت قرار دیا ہے۔ اور بعض معصیتوں کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کرنے والے سے توبہ اور اعمال صالحہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور وہ گناہوں میں منہمک ہو کر
انجام کار کفر تک پہنچ جاتا ہے جو سبب بن جاتا ہے حبط اعمال کا۔ کسی اپنے دینی مقتدی، استاد یا مرشد کی ایذا رسانی ایسی ہی معصیت ہے جس سے سلب توفیق کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تیسرا ادب سکھلایا گیا ہے کہ جس وقت آپ اپنے مکان اور آرام گاہ میں تشریف فرما ہوں اس وقت باہر کھڑے ہو کر آپ کو پکارنا، خصوصاً گنوار پن کے ساتھ کہ نام لے کر پکارا جائے، یہ بے ادبی ہے، عقل والوں کا کام نہیں ہے۔ اس کا سبب نزول ایک واقعہ ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ امام بغوی نے بروایت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کیا ہے کہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، یہ دوپہر کا وقت تھا جب وہ مدینہ پہنچے، جبکہ آپ کسی حجرہ میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ عرب لوگ دیہات کے رہنے والے آداب معاشرت سے ناواقف تھے۔ انہوں نے حجرے کے باہر سے پکارنا شروع کر دیا، اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس طرح پکارنے کی ممانعت اور انتظار کرنے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ و تابعین اور بعد کے اکابرین نے اپنے علماء و مشائخ کے ساتھ اسی ادب کا استعمال کیا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ جب میں کسی عالم صحابی سے کوئی حدیث دریافت کرنا چاہتا تھا تو ان کے مکان پر پہنچ کر ان کو آواز یا دروازے پر دستک دینے سے پرہیز کرتا اور دروازے کے باہر بیٹھ جاتا تھا کہ جب وہ خود ہی باہر تشریف لائیں گے اس وقت ان سے دریافت کر لوں گا۔ وہ مجھے دیکھ کر فرماتے بھی کہ اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، آپ نے دروازے پر دستک دے کر کیوں نہیں اطلاع کر دی؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عالم اپنی قوم میں مثل نبی کے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ان کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے۔ یہ تو تھا ان آیات کا خلاصہ۔ اب آپ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت سے پہلے تم سبقت نہ کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولا کرو جیسے آپس میں کھل کر بولا کرتے ہو، کبھی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جو لوگ حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں
ان میں اکثروں کو عقل نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر یہ لوگ ذرا صبر اور انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور رحیم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ فقط سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔